چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک آپ نے یہ خبر کے بارے میں پڑھا نا. خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی. پھر فعلیہ کے بارے میں بیان کیا, پھر اسمیہ کے بارے میں بیان کیا, پھر خبر کے اصل دو فائدے بیان کیے. نہیں, خبر کا اصل مقصد یہ ہے کہ یا تو مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو, یا فائدہ خبر یا لازم فائدہ خبر, تو اس کا یہ حقیقی معنی ہوا کرتا ہے. اور پھر کبھی خبر اپنے اصلی معنی سے عدول کر کے معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتی ہے. ان سب کی صورتیں بیان کی. پھر وہاں آگے چل کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ مخبر کا مقصد ابھی خبر سے یہ مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانا ہو تو وہ کب کتنا کلام پیش کرے. اگر مخاطب خالی ذہن ہو تو کلام کو بالکل سادہ انداز میں پیش کرے بغیر تاکید کے. اور اگر مخاطب کیا ہو, متردد ہو کسی میں اور اس کی معرفت کا طلبگار ہو تو اس کو تاکید سے لانا بہتر ہے, اچھا ہے. اور اگر وہ منکر ہو تو اس کے درجے انکار کے اعتبار سے اس حساب سے تاکیدیں لائی جائیں. پھر ان کا نام, پہلی کا نام جو رکھا انہوں نے ابتدائی, دوسری کا نام طلبی اور تیسری کا نام انکاری. پھر یہ بتایا کہ انہوں نے تاکید کس کس سے لائی جاتی ہے, وہ حروف انہوں نے بیان فرمائے. اب چونکہ یہاں پر تھا کلام, خبر اور جملہ انشائیہ. کلام یا تو ہوگا خبر اور انشاء کے باب میں تھا پہلا باب, تو خبر ہو گیا. اب انشاء کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اب خبر کا انشاء جب ہوگا تو انشاء کی بھی دو قسمیں ہیں, انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مطلوب کو چاہیں جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. کیا ہے؟ جیسے آپ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے, تو ہمیں ہمارے پانی تو نہیں ہے, پانی دو. پانی کس میں ملے گا؟ آگے ملے گا نا. تو ابھی جو ایسے مطلوب کو تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہیں, بعد میں ملے گا. اور انشاء طلبی ہو گیا. غیر طلبی جس میں کسی چیز کو طلب نہ کیا جائے, وہ ان کے ذریعے جو ہوتے ہیں افعال مدح و ذم, افعال وغیرہ یہ ہوتے ہیں. اس میں نہیں, افعال مدح و ذم ہوتے ہیں, عقود وغیرہ, قسم وغیرہ کے صیغے افعال مقاربہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ان میں جو ہے طلب نہیں ہوتی کسی کو, بس صرف ایک طرح سے افعال مدح و ذم, تعریف وغیرہ ہے نہیں. تو اس طرح سے انشاء کی دو قسمیں بنی, انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی کہتے ہیں جس میں ایسے مطلوب کو چاہا جائے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو, طلب کے وقت نہ پایا جاتا ہو. جس وقت ہم طلب کرتے ہیں اس وقت نہ ہو, بعد میں ملے, ہے نہیں. اور غیر طلبی اس میں کسی چیز کی طلب نہ ہو. اب جب انشاء طلبی ہوگا, اب انشاء جو طلبی ہے یہ 5 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. کتنی ہوتا ہے؟ 5. ہم جو طلب کر رہے ہیں نا, انشاء وہ کہتے ہیں طلب کی جائے تو کس چیزوں کا ہوتا ہے, یا تو امر کے ذریعے طلب کریں گے, یا پھر نہیں کے ذریعے طلب کریں گے, یا استفہام کے ذریعے وہ چیز طلب کی جائے گی, یا تمنی کے ذریعے طلب کی جائے گی, یا حرف ندا کے ذریعے طلب کی جائے گی. سمجھ آئی؟ تو ان میں سے ہر کی الگ تفصیل بیان کریں گے. امر کے ذریعے طلب کی جائے گی تو اب یہ امر کے ذریعے طلب کی جائے تو امر کے ذریعے طلب کی جائے تو پھر اس کے بیان کریں گے اس کے کتنے صیغے ہیں کہ امر کے ذریعے طلب کی جائے تو پھر یا مضارع کے ذریعے وغیرہ. پھر اب جو ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے طلب, اور کبھی اپنے معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے تو پھر وہاں پر حقیقی معنی نہیں رہتا طلب کا, بلکہ وہاں کیا رہتا ہے, یا تو التماس رہتا ہے یا دعا رہتا ہے نہیں. آپ نے امر کا معنی پڑھا ہے نا, امر جب اپنے بغیر قرینے سے خالی ہو تو وہاں پر طلب کے معنی میں ہوتا ہے, امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. ورنہ اگر وہ قرینے کے اعتبار سے جو ہے تو امر کے بہت سارے معنی ہیں. امر اباحت کے لیے ہوتا ہے, امر ندب کے لیے ہوتا ہے, استحباب کے لیے ہوتا ہے, امتنان, شکر, تخیر وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. تقریباً 16 وغیرہ کتنے ہیں, 16 یا 17 وغیرہ جو ہیں, اس کے جو ہے معنی مجازی طور پر استعمال ہے. یعنی امر کا حقیقی کا معنی کو چھوڑ کر دوسرے میں ہوتا ہے موقع محل کے اعتبار سے, لیکن جب قرینے سے خالی تو وجوب پر دلالت کرتا ہے. پڑھے نہیں؟ الکلام علی الانشاء, انشاء کے متعلق کلام. الانشاء اما طلبی او غیر طلبی, انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی. فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب, تو طلبی وہ ہے جو ما یستدعی جو چاہے مطلوباً ایسے مطلوب کو, ما یستدعی
جو ایسے مطلوب کو چاہے غیر حاصل وقت طلب، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، یعنی طلب کے وقت حاصل نہیں ہے، بعد میں ملے. تو طلب ہی وہ ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا اضرب تو مار، تو ہم کہہ رہے ہیں مار ابھی ہے تھوڑی صدور، مار نفس مارے گا تب واقع وہ صدور واقع ہے. طلب ہی وہ ہے جو ایسے مطلوب کو چاہے غیر حاصل وقتی طلب، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، وغیر طلبی ما لیس کذالک، اور غیر طلبی وہ ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی اس میں کسی چیز کو طلب، یعنی جو ایسے مطلوب کو نہ چاہے جس میں کسی چیز کو طلب نہ کیا، یعنی یہ مطلب یہ نکلے گا کہ کسی چیز کو اس میں طلب نہ کیا جائے. ایسا نہیں بول سکتے کہ اس کا مجازی معنی طلب ہی جس میں کسی چیز کو چاہا نہ جائے، غیر طلبی. غیر طلبی جیسے افعال مقاربہ، افعال مدوزم، اس میں کسی چیز کو چاہا جاتا ہے، نہیں چاہتا، بس کسی کی یا تو تعریف یا مذمت یا وغیرہ بیان کری جاتی ہے، ہوتا نہیں وغیرہ. والاول یکون بخمسۃ اشیاء، اور پہلا والا کون سا؟ پہلا طلبی وہ 5 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. طلب کتنی ہوتی ہے؟ 5 فی افعال یا 5 چیزوں کے ذریعے طلب ہوتی ہے. الامر، امر کے ذریعے طلب ہوگی، ون نہیں، نہیں کے ذریعے، والاستفہام، استفہام کے ذریعے، ون تمنی اور ندا، ان 5 چیزوں کے ذریعے طلب ہوگی. اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ انہوں نے تفصیل بیان کری ہے. اور اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، رہا امر تو وہ فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طور پر. استعلاء کہتے ہیں فاعل اپنے آپ کو بلند اور بڑا شمار کر کے کوئی چیز طلب کرے، چاہے وہ حقیقتاً بلند ہو یا نہ ہو. کیا ہو؟ یعنی چاہے وہ حقیر ہو لیکن سامنے والے سے اپنے آپ کو بڑا تصور کر کے کہہ رہا ہے یہی پانی لے کے آؤ، یا کوئی بھی کام کہہ رہا ہے. تو استعلاء کہتے ہیں کہ فاعل کا متکلم کا اپنے مخاطب سے کوئی کام کو طلب کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، چاہے وہ حقیقتاً بڑا ہو یا نہ ہو. یعنی چاہے وہ حقیقتاً بڑا ہو یا نہ ہو، بہی طور کے اس کا کلام چاہے وہ کیا ہو، طاقت و قوت کے طور پر کہتا ہو، یا تواضع انکساری کے طور پر کہے گا، تو وہ دعا میں آ جائے گا، وہ معنی مجاز اس میں آ جائے گا، امر کا معنی اصلی سے ہٹ جائے گا. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو امر وہ طلب فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طور پر. استعلاء بتائیں، استعلاء کیا؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. وَلَهُ أَرْبَعُ صِيغٍ، اور طلب کے یا امر کے ذریعے طلب کیا جائے تو اس کی کتنے ہیں؟ 4 صیغے. طلب کس طرح ہوتی ہے؟ 4 صیغوں کے ذریعے. ایک کیا ہوتی ہے؟ فعل امر، نفس فعل امر ہی لایا جائے، فعل امر لایا جائے جس کے ذریعے طلب کی جائے. جیسے خذ القوا کتابہ بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن پاک میں فرمائے گا، کس سے فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہاں خود فعل امر آیا، اور جو اپنے مخاطب سے طلب کر رہا ہے کتاب کے پکڑنے کو، اور یہاں متکلم جو ہے وہ خود حقیقتاً بلند بھی ہے. کیا ہے؟ حقیقتاً کیا ہے؟ بلندی اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ آگے نہیں؟ اور جیسے خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک ہو گیا امر کے ذریعے طلب کرنا. والفعل المضارع المقرون باللام، اور وہ مضارع جو لام سے متصل ہو. المقرون باللام، وہ لام وہ جو ہو لام سے متصل ہو، تو یہاں پر بھی طلب ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، یعنی استعلاء کے طور پر ہی ہو. جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت مالدار کو اپنی وسعت کی مقدار خرچ کرنا چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مال والا، ذو وسعت مال والا، اپنی طاقت کے مطابق. تو کیا ہے یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق ما آتاہ اللہ. یہاں پر جو ہے فاعل مخاطب سے علاوہ سے طلب کر رہا ہے، فاعل مخاطب کے علاوہ سے طلب کی جا رہی ہے. یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ یہاں فاعل مخاطب سے طلب نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک مطلق بیان کیا جا رہا غائب کے درجے میں. چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق طلب خرچ کریں. تو یہ کیا ہے؟ طلب ہے، لیکن فاعل مخاطب سے نہیں ہے، بس ایک حکم بیان کر دیا گیا کہ جو بھی وسعت والا ہوگا وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ طلب ہے، اور اپنے کیا ہے؟ مخاطب کے علاوہ سے طلب ہے، مخاطب کے علاوہ سے طلب ہے. غائب کا صیغہ آیا ہے، امر کا صیغہ ہی نہیں ہے، امر کا تو وہ اوپر ہو گیا. 2 گئی.
اور کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے نادرن امر مخاطب میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی یہ اس طرح سے یہ امر جو ہے امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, امر مخاطب کے معنی میں بھی. یعنی فعل مضارع جو لام سے متصل ہو یا اصل غائب کے درجے میں آتا ہے, چونکہ لام جو متصل ہوگا وہ کس سے ہوتا ہے, غائب کے درجے میں متصل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ امر مخاطب کے معنی مخاطب سے بھی متصل کیا ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے اس میں, لیکن وہ نادر ہوتا ہے, بہت کم. دو گئی وہ اسم و فعل الامر, اور وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں, اسم فعل امر کے معنی میں ہو تو اس سے بھی طلب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, اس سے بھی طلب ہوتی ہے. جیسے حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. حیا اس میں فعل ہے بمانے اقبل, کیا ہے بمانے اقبل, فعل امر کے معنی میں. تو یہاں پر بھی طلب ہوئی, کس طور پر ہوئی, استعلا کے طور پر ہوئی, یعنی کامیابی کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ, یعنی یا لوگوں سے کہہ رہا. اب یہ چونکہ اللہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ تھا, جب قرآن کیا ہوئے یہ الفاظ جو منتقل ہوئے تو وہ بھی لوگوں سے بلا رہے ہیں, یا جو مؤذن سے بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ, تو وہاں پر بھی کیا ہے, کامیابی کی طرف آؤ. اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو, حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, تو حیا اسم فعل ہے جو امر کے معنی میں, یہ بھی طلب کی نہیں آ رہا ہے. یعنی تو تین صورتیں ہو گئی طلب کی, جو ہے امر جو ہے فعل کا طلب کرنا ہے استعلا کے طور پر. اب یہ استعلا کے طور پر سم میں ہو جائے گا, یعنی استعلا کے طور پر سم میں ہوگا, چاہے وہ مضارع کے ساتھ ہو, چاہے اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ نام ملا ہو, یا وہ امر و بمانے فعل امر, اس میں فعل بمانے امر ہو, یہاں پر بھی ہو جائے گا. تین ہو گئی. چوتھا والمصدر النائب عن فعل الامر, اور وہ مصدر جو فعل امر کا نائب ہو, اور وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو, اور وہ مصدر فعل امر کے قائم مقام ہو, تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے استعلا کے طور پر. جیسے سعین فی الخیر, سعین فی الخیر بھلائی میں کوشش کرو, اصل تھا اسعا سعین فی الخیر, اسعا سعین, تو یہاں اسعا فعل امر کو حذف کر کے کیا ہے مفعول مطلق سعین کو اس کی جگہ پر رکھ دیا, جو اس کا معنی ادا کر رہا ہے, جو اسعا ادا کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوئی, طلب ہوئی. تو گویا کہ اب یہاں پر نکل کے آئے کہ امر جو ہوتا ہے طلب ہوتی ہے 5 چیزوں کے ذریعے. امر کے ذریعے طلب ہوگی, تو امر جو ہوتا ہے 4 چیزوں کے ذریعے بنتا ہے. امر کیا بنتا ہے, 4 چیزوں کے ذریعے بنتا ہے امر. کبھی تو نفس فعل امر آ جائے گا طلب کے لیے, یا کبھی فعل مضارع ہوگا جس کے ساتھ لام متصل ہوگا, کبھی جو ہوگا اس میں فعل امر کے معنی میں ہوگا, اور کبھی کبھی مصدر کو فعل امر کے قائم مقام کر کے طلب کی جائے گی. تو یہ چاروں چیز ہو گئی, اپنے حقیقی معنی میں طلب ہوگی. اب یہ جو متکلم ہوگا جو طلب کر رہا ہے اس سے, وہ چاہے متکلم چاہے یا تو حقیقتاً کیا ہوگا, بلند ہوگا, یا اپنے آپ کو بلند سمجھ کر دوسرے سے طلب کرتا ہوگا. یعنی یہ امر کے حقیقی معنی میں طلب ہوئی. اب کہہ رہے ہیں یہاں سے کہ امر یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی فاعل مخاطب سے جو طلب کرتا ہے متکلم, وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے, چاہے وہ حقیقتاً بلند ہو یا نہ ہو. اب جو ہے امر کبھی کبھی امر کے صیغے اپنے معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنی میں چلے جاتے ہیں. کیا چلے جاتے ہیں, دوسرے معنی میں چلے جاتے ہیں. اب جو سمجھے جاتے ہیں سیاق کلام سے, یا احوال قرائن احوال کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں. کوئی قرینہ کوئی علامت ایسی پالی جا رہی ہے جہاں پر یہ سمجھا جائے گا کہ امر یہاں پر حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے, یا یہ کوئی کلام کی جو ٹکڑا ہے نا پیچھے والے سے ہم جوڑیں گے دیکھیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بندہ جو ہے طلب نہیں کر رہا ہے, بلکہ یہاں دعا مانگ رہا ہے, عاجزی کر رہا ہے. تو عاجزی جب کرے گا تو عاجزی کرنے والا وہ طلب تھوڑی کرے گا, وہ تو دعا کرے گا, تمنے گڑ گڑائے گا نا. تو گڑ گڑایا کس کے سامنے, اپنے سے اوپر والے کے لیے. تو وہاں امر کا حقیقی معنی نہیں ہوا. امر کا حقیقی معنی کیا تھا کہ طلب کرنا استعلا کے طور پر, اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوا. یہ بلند تھوڑی سمجھ رہا, یہ تو اپنے آپ سے ہلکا سمجھ کے یہاں اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو کیا ہے, وہاں استعلا نہیں ہے, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہے. تو یہاں پر دعا کے معنی میں ہوگا, یعنی ہے امر لیکن یہاں اپنے حقیقی معنی سے عدول کر کے دعا کے معنی میں.
وقت تخرج صیغ الامر عن معنی الاصلی، کبھی امر کے صیغے اپنے معنی اصلی سے نکلتے ہیں الی معنی آخر، دوسرے معنی کی طرف، تفہمو جو دوسرے معنی سمجھے جاتے ہیں سیاق کلام سے اور احوال کے قرینوں کے ذریعے، حالتوں کے قرینوں کے ذریعے. قرینہ کوئی علامت کو بولتے ہیں، کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے. جیسے دعا، کیا ہے؟ دعا کے معنی امر ہو لیکن وہاں جو اس کا معنی تھا اصلی استعلا کے طور پر نہ ہوگا یہاں پر. جیسے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک، یعنی یہاں پر فیار ہے کہ یہاں پر طلب ہے استعلا کے طور پر نہیں ہے بلکہ تضرع اور خشوع خضوع کے طور پر ہے. کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے توفیق دے، اوزعنی مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. کیا ہے؟ اوزینی فعل امر ہے لیکن یہاں پر امر استعلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بطور تضرع خشوع ہے. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر عاجزی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ عاجزی. تو معنی اصلی ہوتا ہے اس کا استعلا، وہ یہاں سے عدول کر گیا دعا کے معنی ہو گیا. نہیں اے اوزعنی مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. اور یہاں معنی اصلی ہو ہی نہیں سکتا کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے نہیں، اس کی بارگاہ میں کون بلندی چاہے گا. اور دوسری بات یہ نعمتوں کا شکریہ اگر کوئی ہم دیکھیں بھی تو نعمتوں کا شکریہ بلند والا میں شکریہ ادا کروں تو بلند والا شاید نہیں کرتا کسی کا شکریہ ادا جلدی ہے نہیں، اوپر والا نیچے والے شکریہ ادا کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ کوئی انسان ہو جو نعمت دے وہ تھوڑی شکریہ ادا کرے گا، جس کو دی جائے وہ شکریہ ادا کرے. تو جو شکریہ ادا کرے وہ کمتر ہوگا نا. سمجھے نہیں کہ نعمت جس کو ملتی ہے وہ مفضول ہوتا ہے، جو دیتا ہے وہ افضل ہوتا ہے نا. تو یہاں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور جس کو نعمت مل رہی ہے تو شکریہ ادا کرنے کا حقدار کون ہے؟ بندہ ہے. یہاں پر اللہ قرینہ ہے. یہ دعا. التماس، التماس ایک ہوتا ہے التماس اور ایک ہوتا ہے استعلا. استعلا میں بڑا ہوتا ہے، التماس ہوتا ہے اپنے برابر والے سے گزارش کرنا ہے نہیں. آپ جو درخواست میں لکھتے تھے میں حضرت والا کی بارگاہ میں التماس ہے، تو التماس وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ التماس نہیں کرنا چاہیے، التماس برابر والے سے ہوتا ہے بلکہ گزارش ہے، فروتنی ہے. کوئی طالب علم سے التماس ہو گیا اپنے برابر والے سے. لیکن آپ کسی استاد کی بارگاہ میں لکھنا ہو تو آپ حضرت والا کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائے. یہ گزارش ہو گئی. التماس سے جو ہے بلکہ یہ دعا سے تضرع کے طور پر ہی ہو گیا. یعنی التماس کے قول کا لمن یساوی کا، آپ اس سے کہیں جو آپ کے ہم رتبہ ہے. لمن یساوی کا جو آپ کے ہم برابر ہے اس سے کیا کہیں آپ؟ آتین الکتاب، مجھے کتاب دے دیجیے، مجھے کتاب دے دیجیے. یا آپ یہ بھی کہیں مجھے کتاب دے، تو یہاں پر مساوی کی شرط لگا دی ہے نہیں. اور اگر مساوی نہ ہو آپ سے تو پھر کہیں امر میں چلا جائے، یا آپ سے مساوی نہ ہو بلکہ آپ سے ہو فوقا، آپ سے اوپر ہے، تو آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ پھر وہ کیا ہوگا؟ عاجزی ہو جائے گی، عاجزی ہو جائے گی، گزارش ہو جائے گی، پلیز آپ مجھے کتاب دے دیجیے اپنی. آپ یہاں پر التماس ہے، صرف پیار سے محبت اپنے برابر والے سے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ التماس ہوگا، مجھے کتاب دیجیے. ہو گیا نہیں؟ وہ تمنی، بس ایک لیں. تمنی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو کرنا، چاہے وہ ممکن الحصول ہو یا ممکن الحصول نہ ہو. چاہے وہ ممکن الحصول ہو یعنی ایسی، یعنی محال کی بھی اس میں تمنا ہوتی ہے اور ممکن کی تمنا ہوتی ہے. تو اور ترجی میں جو ہوتا ہے محبوب چیز کو طلب ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ ممکن الحصول ہوتی ہے ترجی میں. تو آپ کہہ رہے ہیں تمنی میں، اب یہ تمنی بھی ہے نا تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ معنی اصلی سے عدول کر جائے گا. معنی اصلی سے عدول کر جائے گا. معنی اصلی امر کا جو تھا وہاں پر بھی استعلا سے. اچھا اب تمنی جو ہے ممکن الحصول میں بھی ہوگی اور ہاں لیت شباب یعود، کا جوانی لوٹ کے آ جاتی، تو یہ ممکن الحصول ہی نہیں ہے نہیں. شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے
الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی. انجل جو ہے فعل امر ہے. انجل کیا ہے یہ؟ یا انجل کہتے ہیں فعل امر ہے یہ انجل. لیکن انجلی یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. اصل یہ ہے